السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو چیز آج آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنے لگا ہوں، وہ ہے کریلے کے متعلق۔ یہ سبزی گرمیوں میں ہوتی ہے، اب گرمیاں ختم ہو رہی ہیں تو یہ سبزی بھی ختم ہو رہی ہے۔ جی جناب، اسے آپ ضرور پہچانتے ہوں گے، کریلا۔ جی وہی کڑوا کریلا، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا۔ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے لوگ جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، ایسے لوگ جن کو وٹامن سی کی کمی ہوتی ہے، ایسے لوگ جن کا قبض کا مسئلہ رہتا ہے، ایسے لوگ جن کو اکثر خارش ہوئی رہتی ہے، ایسے لوگ جن کو پھنسیاں وغیرہ اکثر ہوتی رہتی ہیں، اس کے لیے یہ بہت لاجواب چیز ہے۔ اس کریلے کا وہ گرائنڈر میں ڈالیں، تھوڑا سا پانی ڈالیں تو یہ اس کا شیک سا بن جائے گا۔ اس شیک کو چھاننی سے چھان لیں، یہ ایک قسم کا اس کا جوس بن جائے گا۔ اس کا جوس بنا کر محفوظ کر لیں۔ 1 کپ ایک دن میں پینا ہے صرف، اور 1 دن چھوڑ کے پھر دوسرے دن پینا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کی شوگر کنٹرول ہو، ڈائبٹیز پیشنٹ ہو، اور ان کی شوگر کنٹرول ہو، یا وہ انسولین پر ہوں، یا وہ ٹیبلٹ لے رہے ہیں گلوکوفیج وغیرہ، تو ان کو چاہیے کہ یہ 1 دن کے وقفے کے بعد شوگر چیک اپ کرانے کے بعد لیں، کیونکہ اس سے شوگر مزید کم بھی ہو سکتی ہے۔ شوگر کا بڑھنا اتنا خطرناک نہیں جتنا شوگر کا کم ہونا زیادہ خطرناک ہے۔ شوگر والے مریض اس کو اپنی شوگر چیک کروانے کے بعد لیں، اور روزانہ نہیں لینا۔ 1 دن چھوڑ کے، 2 دن چھوڑ کے 1 کپ اس کا جوس لیں۔ اسی طرح خارش والے مریض، وہ اس کو، جن کو شوگر نہیں ہے، وہ اس کو روزانہ لے سکتے ہیں، ½ کپ 1 کپ، ایک دفعہ دن میں صرف 1 دفعہ لینا ہے، وہ بھی خالی پیٹ نہیں لینا۔ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خارش، پھنسیاں، پھوڑے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، ایسے لوگ جن کے جلد پر، سر پہ خارش ہوتی ہے، سر پہ پھنسیاں نکل آتی ہیں، اس کے لیے بھی یہ لاجواب ہے۔ معدے کے انفیکشن کے لیے، جن کو قبض رہتی ہے، معدے میں پین رہتی ہے، یا لوز موشن رہتی ہیں، یا بدہضمی رہتی ہے، وہ اس کو جب اس کا شیک بنائیں گے تو اس میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال لیں گے۔ کالا نمک ملا کے تھوڑا سا پتلا کر کے پئیں تو یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے اور قبض سے نجات دیتا ہے۔ لیکن وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ روزانہ پینا، اس کا پانی خطرناک ہے، نقصان دے سکتا ہے۔ روزانہ نہیں پینا، 1 دن چھوڑ کے، 2 دن چھوڑ کے پھر لینا ہے۔ تو اس کو اگر خشک کر لیا جائے، اچھی طرح سکھا دیا جائے، تو اس کا پاؤڈر بنتا ہے۔ اس کے پاؤڈر بنا کر وہ بھی شوگر کے مریض پورا سال لے سکتے ہیں۔ اس کی بھی مقدار 1 گرام ہے۔ 1 گرام اس کا پاؤڈر اگر شوگر کے مریض لیتے رہیں تو ان کو اور میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا جوس یا اس کا پاؤڈر ایسے مریضوں کے لیے، شوگر کے ایسے مریض جن کی شوگر قطعاً کنٹرول ہی نہیں ہو رہی، روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس کے لیے اس کا پاؤڈر 1 گرام کے قریب ڈیلی لیں، یا اس کا پانی شیک جو بنائیں گے وہ 1 دن چھوڑ کے لینا ہے، روزانہ نہیں لینا۔ یہ آپ کے معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں، اور وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو 1 دن چھوڑ کے لیں، 2 دن چھوڑ کے لیں، ½ کپ لینا ہے۔ شوگر کے مریض بھی، جلدی الرجی والے بھی، پھنسیاں پھوڑے والے بھی، یہ اس کے لیے زبردست ہے۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں مختلف وٹامنس پائے جاتے ہیں۔ وٹامن اے بھی پایا جاتا ہے، وٹامن کے بھی پایا جاتا ہے، ای بھی پایا جاتا ہے، یہ آنکھوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اسی طرح اس میں وٹامن سی تقریباً لیموں کے برابر پایا جاتا ہے۔ وٹامن سی اس میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اگر اس کو جس طرح گھروں میں پکا کر کھایا جاتا ہے، چھولے دال ڈال کر اس کو پکایا جاتا ہے، ویسے اس میں مختلف قیمہ یا مختلف مسالے وغیرہ ڈال کر اس کو صاف کر کے، اس کو دھاگے سے باندھ کر فرائی کیا جاتا ہے،
تو یہ کھانے میں بہت لذیذ ہے، بہت لذیذ ہے، لیکن تھوڑا سا تلخ ہوتا ہے، روزانہ نہیں کھانا چاہیے، اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے بھی نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے نا میدا ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے، یہ میدے میں جلن بھی پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ تلخ ہوتا ہے تھوڑا سا۔ تو اس کے استعمال میں احتیاط برتنی ہے، لیکن یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کا لاجواب قسم کا اس کا شیک ہے، ایک دن چھوڑ کر پئیں۔ اور اسی طرح پھنسی پھوڑے جن کو اکثر نکل رہے ہیں، وہ اس کا پانی جو ہے نا شیک جو ہے ایک دن چھوڑ کر پئیں، ان کے لیے بھی زبردست ہے۔ ایسے لوگ جو الرجی کا شکار ہیں، چاہے وہ جلدی الرجی ہے، چاہے وہ سر پہ الرجی ہے، چاہے وہ انڈر گارمنٹس الرجی ہے، تو یہ اس الرجی کا بہترین ٹپس ہے۔ اس سے الرجی ختم ہو جائے گی آپ کی، لیکن اس کا آدھا کپ ایک دن چھوڑ کر پینا ہے، روزانہ نہیں پینا، اور خالی پیٹ بھی نہیں پینا۔ یہ رہا سبزی کے طور پر پکائیں تو اس کو اچھی طریقے پکائیں، لذیذ سبزی بنتی ہے، لیکن روزانہ نہیں کھا سکتے آپ، پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ تھوڑا سا تلخ ہوتا ہے۔ تو خدا کی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے آپ۔ مجھے امید ہے کہ اس سبزی سے، یہ سبزی آپ اینڈ ہونے کو ہے، مارکیٹ میں ابھی بھی موجود ہے، تو اس کو لے کر آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں، اس کا جوس نکال کے محفوظ کر سکتے ہیں۔ جوس آپ اس کا سارا سال استعمال کر سکتے ہیں، اس کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر سارا سال استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی بہنیں، ایسے بچے جن کے چہرے پر ہمیشہ دانے نکلے ہی رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی دانے چل ہی رہے ہیں، ایک دو دانے ختم ہو رہے ہیں، دو نکل رہے ہیں، ان کے لیے اس کا پانی بہت لاجواب ہے۔ جوس بنا کے رکھ لیں، شیک بنا کے رکھ لیں، یا اس کا خشک کر کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، تو یہ ان کے چہرے کی خوبصورتی کے لیے بھی بہت خوبصورت ہے، تو اس کو لیں، لیکن ڈیلی نہیں لینا، اتنا احتیاط ہے۔ اگر اس کو خشک کر لیں گے تو 1 گرام سے اوپر نہیں لینا۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک۔